بقول شاعر ایسی بلند ہمتیں جیسے سورج محبوب کو پیغام دے اور چاند چاندنی میں حروف لکھ دے۔ اللہ اللہ، ہمت کار گاہے حیات اور رزم زندگانی میں کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہے۔ بقول شاعر جد و جہد کیے جاؤ حتیٰ کہ آنکھ دوسری آنکھ پر بھاری پڑ جائے، ایک دن دوسرے پر غالب آ جائے۔ بڑے لوگوں کی سوانح کا مطالعہ۔ دل اور نفس کو سرور بخشنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑے اور ذہین لوگوں کی عقل و ذہانت پر غور و فکر کیا جائے۔ ان کے روشن کارنامے کو پڑھنے والا خوشی محسوس کرتا ہے۔ سید العارفین اور خیر العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بارے میں سب سے بڑی ہے۔ آپ پر بقیہ لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کی تائید وحی سے ہوتی تھی، معجزات آپ کی تصدیق کرتے اور آیات بینات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھیں۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذکیاء کی ذکاوت اور ادبا کی ذہانت پر بالادستی عطا کرتی ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ بقراط کا قول ہے کہ نقصان دہ کی کمی نافع کی زیادتی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، تکان و تکاسل سے کام نہ چھوڑو اور کھانے پینے سے پیٹ پورا نہ بھرو، صحت برقرار رہے گی۔ ایک حکیم کہتا ہے جو صحت کا طلبگار ہے اسے چاشت کے وقت اچھا کھانا چاہیے، صاف ستھرا ہو کر کھانا چاہیے، پیاس پر ہی پانی پینا چاہیے، پانی کم پیے، دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹ جائے، شام کے کھانے کے بعد چلے، جب پیٹ کچھ ہلکا ہو جائے تبھی سوئے، بھرے پیٹ نہ نہائے، گرمی میں ایک بار کا کھانا سردی کے 10 کھانوں کے برابر ہے۔ حارث کا قول ہے جو زیادہ عمر چاہتا ہے حالانکہ بقا دنیا میں ملتی نہیں، اسے صبح کا کھانا جلد لینا چاہیے، شام میں بھی جلد کھائے، بستر ہلکا رکھے، عورتوں کے پاس کم جائے۔ افلاطون کہتا ہے 5 چیزیں بدن کو پگھلا ڈالتی ہیں بلکہ قتل تک کر دیتی ہیں، کم مال، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کی باتیں، خیر خواہی کو نہ ماننا اور یہ کہ جاہل عقل مندوں کا مذاق اڑائیں۔ جالینوس سے پوچھا گیا کہ وہ بیمار کیوں نہیں ہوتا، کہا کیونکہ میں 2 کھانے ساتھ ساتھ نہیں کھاتا، برا کھانا نہیں کھاتا، جس چیز سے اذیت محسوس ہو اسے معدے میں باقی نہیں رکھتا۔ بقراط کے جامع اقوال میں سے ہے کہ ہر چیز کی کثرت فطرت کے مخالف ہے۔ 4 چیزیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور جمع کی کثرت۔ زیادہ بولنے سے دماغ کا بھیجا کمزور ہوتا ہے، بڑھاپا جلد آتا ہے، زیادہ سونے سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، آنکھ کو نقصان ہوتا ہے، کسل مندی آتی ہے اور مشکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کثرت جمع سے بدن کمزور، قوا ضعیف ہوتے ہیں، بدن کے رطوبات خشک ہو جاتے اور پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سدے پڑ جاتے اور پورے جسم کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ بطور خاص وہ دماغ زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ جوہر نفسانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جس سے جسم کا جوہر گھلتا رہتا ہے۔ 4 چیزیں بدن کو توڑ دیتی ہیں، غم، فکر، بھوک، بے خوابی، اور 4 چیزیں خوشی دیتی ہیں، سرسبزی، جاری پانی، محبوب اور پھلوں کو دیکھنا۔ بقول شاعر شام کو ہم نے وہ پیارے پیارے چہرے دیکھے کہ ان کے حسن و جمال سے روح سرشار ہو گئی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نگاہ کو کمزور کرتی ہیں، ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام کسی قابل نفرت، بدخلق اور دشمن کو دیکھنا، کثرت سے سونا، باریک خط کو زیادہ دیکھنا۔ 4 چیزیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں، نرم کپڑا پہننا، معتدل حمام میں داخل ہونا، میٹھا اور چکنائی کھانا اور خوشبوئیں سونگھنا۔ 4 چیزیں چہرے کو سکھاتی اور اس کی رونق و چمک کو زائل کر دیتی ہیں،
جھوٹ، بے شرمی، بغیر علم کے سوال کرنا، کثرت فجور۔ 4 چیزیں چہرے کی رونق و زیبائش دوبالا کرتی ہیں: مردانگی، وفا، کرم اور تقوی۔ 4 چیزیں بغض و نفرت پیدا کرتی ہیں: کبر، حسد، جھوٹ اور چغل خوری۔ 4 چیزیں روزی لاتی ہیں: قیام اللیل، راتوں میں کثرت سے استغفار، برابر صدقہ دیتے رہنا اور صبح و شام ذکر کرنا۔ بقول شاعر، میں نے رات میں کہا کہ کیا تیرے سینے میں کوئی راز ہے، کیونکہ تو وہ ہے جس میں داستانیں اور راز سربستہ ہیں۔ بولی، میری زندگی میں ایسا کوئی راز نہیں سوائے دوستوں کا راتوں میں باتیں کرنا، یعنی اہل اللہ کا ذکر خفی۔ 4 چیزوں سے روزی میں کمی آتی ہے: صبح کی نیند، نماز کم پڑھنا، سستی اور خیانت۔ 4 چیزیں فہم اور ذہن کو نقصان دیتی ہیں: کھٹی چیز اور میوے برابر کھانا، گدی کے بل سونا اور رنج و فکر۔ 4 چیزیں فہم اور ذہن کو جلا دیتی ہیں: فارغ البالی، خوش دلی سے کھانا، غذا میں چکنائی اور میٹھی چیزیں ڈال کر لذیذ بنانا، بدن سے فربہی کم کرنا۔ احتیاط برتیے، بیدار مغز وہ ہے جو توقف کرتا ہے، دیکھتا اور غور کرتا، نظر ثانی کرتا ہے، عواقب کو پڑھتا اور قدموں کو تولتا ہے، رائے قائم کرنے میں محتاط رہتا ہے تاکہ وہ نادم نہ ہو۔ اگر معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے اس نے سوچا تھا تو وہ اللہ کی حمد کرتا اور اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے۔ اگر معاملہ دیگر ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، اس پر راضی رہتا ہے اور ناخوش نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی بات ہے، عقل مند ثابت قدم اور اپنی بات پر جمنے والا ہوتا ہے۔ جب خبریں مختلف ہوں اور مسائل پیچیدہ تو وہ درست باز تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری باتوں کو نہیں لیتا، نہ جلد بازی میں حکم لگاتا ہے۔ جو وہ سنتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، عاقلوں سے مشورے کرتا ہے، کیونکہ پکی اور نپی تلی رائے ادھ پکی سے بہتر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم درگزر میں غلطی کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرو۔ اللہ نے فرمایا، مبادا تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6۔ عزیمت کے ساتھ اقدام کرو۔ یہاں جتنی آیات، اشعار، حدیثیں، عبرتیں، قصے اور حکمتیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کریں جس میں حسن عاقبت کی امید ہو، حسین خاتمہ اور بہترین نتائج کی توقع ہو۔ آپ اس ہمت و عزم صادق کے ذریعے ہی اپنے رنج و فکر، غم و فکر اور اکتاہٹ و افسردگی سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک عالم سے کہا گیا، بندہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے اولو العزم لوگوں کو ہمت بھی دی ہے۔ فرمایا، پس صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35۔ حضرت آدم علیہ السلام میں عزم کی کمی تھی، جیسا کہ اللہ ارشاد باری تعالی ہے، وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 115۔ یہی حال ابن آدم کا ہے۔ عزم ایسی چیز ہے جو اونچی ناک سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آدم جیسا ہو تو کوئی زیادتی کی بات نہیں، لیکن اسے گناہوں میں ان کی پیروی نہیں بلکہ توبہ میں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی سعادت دنیا کی سعادت سے وابستہ ہے۔ عقل مند کو جاننا چاہیے کہ یہ زندگی اس سے متصل ہے۔ زندگی ایک ہی ہے، غیب و شہادت، دنیا و آخرت، آج اور کل۔ بعض دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور بقا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو فانی زندگی ملی ہے۔ پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو کتنی آرزویں، امنگیں اور حسرتیں سینے میں رہ جاتی ہیں۔
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مرزا غالب۔ ہم صبح و شام اپنی ضرورتوں کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جو زندہ ہے اس کی ضرورت کبھی ختم نہ ہوگی۔ آدمی کی موت کے ساتھ ہی اس کی حاجتیں ختم ہوتی ہیں۔ جب تک زندگی ہے ضرورت باقی رہے گی۔ صبح و شام کے آنے جانے نے بچے کو جوان اور بوڑھے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک دن ڈھل جاتا اور رات آتی ہے تو دوسرا دن نوجوان اور تر و تازہ نکلتا ہے۔ مجھے اپنے اوپر اور ارد گرد کے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے۔ دور کی آرزوئیں، لمبے لمبے خواب، بڑی امنگیں، جیے چلے جانے کے ارمان، عجیب عجیب خواہشیں، پھر آدمی اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس سے نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے اور نہ اس کا کچھ اختیار اور نہ خبر۔ اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ آپ کے سامنے ہم 3 حقائق پیش کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب آپ اپنے رب کے احکام، فیصلے اور قضاء و قدر سے راضی نہ ہوں گے، اپنے رزق، صلاحیتوں اور پونجی پر مطمئن نہ ہوں گے تو سکون و اطمینان اور راحت کہاں ملے گی۔ دوسری یہ کہ آپ کو جو نعمتیں، خیر اور احسانات حاصل ہوئے، کیا ان کا شکر ادا کر لیا کہ اور دوسری چیزوں کا سوال اور مطالبہ کرنے لگے؟ جو تھوڑے سے عاجز ہو وہ زیادہ کے بجا آوری کیسے کر سکتا ہے؟ تیسرے، ہم اللہ کے عطیات سے مستفید کیوں نہیں ہوتے کہ انہیں ثمر خیز بنائیں، انہیں بڑھائیں، ان کو اچھی طرح کام میں لائیں اور نقائص اور کمیوں سے پاک کریں اور زندگی میں ان کو نفع بخش بنا دیں۔ صفات حمیدہ اور بڑی صلاحیتیں ہماری عقل اور بدن میں خفتہ ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک وہ ایسی ہی ہیں جیسے مٹی میں قیمتی کانے اور مدفون معدنیات جو نظروں سے اوجھل ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں مٹی سے نکالے، دھوئے، صاف کرے اور چمکا کر رکھ دے کہ سب دیکھ کر ان کی قدر کریں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، پکڑ کے ڈر سے روپوشی ایک وقتی حل ہے جب تک آزادی کی پوری راہ نہ کھلے۔ عبدالغنی الازدی کی ایک کتاب المتوارین نامی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ ادب لطیف کا مجموعہ ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کے خوف سے چھپ جانے والوں کے احوال بیان کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ علم ہوا کہ زندگی میں آسانی ہے، شر میں خیر مضمر ہے اور بسا اوقات ناپسندیدہ سے نجات مل جاتی ہے۔ ابھی وردی اپنی روپوشی پر یوں روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے سایہ عاطفت میں ایک زمانے تک روپوش رہا۔ میری آنکھ زمانے بھر کو نہ دیکھتی، بس مجھے دیکھتی۔ اگر تم گردش ایام سے میرے بارے میں اور میرے ٹھکانے کے متعلق پوچھتے تو اسے بھی معلوم نہ ہوتا اور نہ پتہ پاتی۔ ابو عمر بن العلا جیسے فصیح و بلیغ ادیب کبیر آزمائش کے دنوں کی اپنی بپتا یوں بیان کرتا ہے: مجھے حجاج نے خوفزدہ کیا تو میں یمن بھاگ گیا، صنعاء کے گھر میں پناہ لی، رات میں گھر کی چھت پر اور دن میں اندر چھپا رہتا۔ ایک دن گھر کی چھت پر تھا کہ ایک آدمی کو یہ شعر پڑھتے سنا: لوگ ایسے معاملے سے ڈر رہے ہیں جس میں ایسی فراخی پیدا ہو گئی ہے جیسے گرہ کھل جائے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا اور کہا کہ ہاں، دل میں فراخی ہو گئی، مجھے اس سے خوشی ہو گئی۔ پھر ایک آدمی نے بتایا حجاج مر گیا ہے۔ بخدا مجھے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ دونوں میں کس خبر پر زیادہ خوشی مناؤں، فراخی پر یا حجاج کی موت پر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حجاج سے چھپے ہوئے تھے۔ انہیں اس کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا، سجدہ تشکر بجا لائے۔ کیا خدا کی شان ہے کہ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی موت پر خوشی کے مارے سجدہ شکر کرتا ہے۔
نہ انہیں آسمان رویا نہ زمین، نہ ان کو اس کی خبر دی گئی تھی۔ دوسرے مرتے ہیں تو ان کے گھر ماتم کدے بن جاتے ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں، دل اندر ہی اندر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی بھی حجاج کے خوف سے چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی اس کی موت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ خوشی ایسی طاری ہوئی کہ خوشی کی زیادتی نے مجھے رلا دیا۔ ارحم الراحمین کی آغوش میں خوفزدوں کے لیے پرامن پناہ گاہیں ہیں، کیونکہ وہ ظالم و مظلوم اور غالب و مغلوب سب کو دیکھتا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمرا پرندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلایا۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ پرندہ زبان حال سے اس شخص کی شکایت کر رہا تھا جس نے اس کے گھونسلے سے اس کے چوزے اٹھا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ اسی بارے میں ایک شاعر نے کہا، آپ کے پاس ایک دل گرفتہ فاختہ آئی جو اپنے دل بیتاب کا شکوہ کر رہی تھی۔ اسے کسی نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان حرم ہے اور آپ خوفزدہ کے ملجا و ماوا ہیں۔ سعید بن جبیر بھی حجاج سے چھپ کر بھاگے۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ سے شرم آئی اور باہر آ گیا۔ انہیں پکڑ کر حجاج کے پاس لایا گیا۔ سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ مسکرائے۔ حجاج نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا، مجھے حیرت ہوئی کہ تو اللہ پر کس قدر جری ہے اور اللہ تیرے ساتھ کتنا حلم برت رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل تھا ان کا اور کتنا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اپنے اچھے انجام اور حسن عاقبت کا یقین تھا۔ اسی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، مجھے بھی اس نے متوجہ کیا۔ حدیث احمد، ابو یعلا، البزاز اور الطبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے غدر اور فجور کے بہت سے کام کیے ہیں، میری بخشش ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تمہارے غدر و فجور کے کام معاف کر دے گا۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا۔ اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ارحم الراحمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسلام پہلے کی چیزیں ڈھا دیتا ہے، توبہ ما قبل کی باتوں کو ساقط کر دیتی ہے اور گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ علام الغیوب بالکل معاف کر دے گا۔ اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ مولا تعالی سے حسن ظن، اس کے کرم عمیم اور رحمت واسعہ کی امید رکھو۔ نیک فال لیجئے۔ ابن ابی الدنیا کی کتاب حسن الظن باللہ میں آیات و احادیث کے 150 نصوص پیش کیے گئے ہیں جن کا فائدہ یہ ہے کہ نیک فال لیجئے، یاس و قنوط کو چھوڑ دیجئے، ہمیشہ حسن ظن رکھیے، حسن عمل اختیار کیجئے، کیونکہ وعدے کی نصوص وعید کی نصوص سے زیادہ ہیں، رحمت کی دلیلیں تہدید کی دلیلوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کی مناسب قدر و قیمت متعین کی ہے۔ زندگی دھوپ چھاؤں ہے، زندگی کی کدورتوں سے اکتائیے نہیں، اس کے علاوہ زندگی میں ہے ہی کیا؟ مصیبت اور تکلیف دنیاوی زندگی کی اصل ہیں، خوشی یہاں عارضی ہوتی ہے، فرحت و سرور یہاں ایک نادر چیز ہے، وہ اچھی تو لگتی ہے لیکن اللہ کو اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا کا مستقر بنانا پسند نہیں۔ اگر دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی تو یہاں بیماریاں اور کدورتیں نہ ہوتیں، یہاں انبیاء اور صلحاء کو رہنا دشوار نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا سے جانے تک تکلیفیں اٹھائیں، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلاتی اور مذاق کرتی رہی،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم برداشت کرنا پڑا، ان کی قوم نے ایذا پہنچائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غربت و اسرت کی زندگی گزاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فقر کا سامنا رہا۔ محبوب چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کرنا پڑا۔ ان کے علاوہ اور بھی انبیاء و صلحاء نے اذیتیں اٹھائیں، ان کا تذکرہ طولانی ہے۔ دنیا کی لذت میں مومن کا حق بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں صالحین کو قید و بند کیا جاتا ہے، باعمل علماء، کبار اولیاء اور صالحین کی زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں۔ سچ کہا ہے شاعر نے، دنیا ہے سکھ سے خالی، دکھ چار سو بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے۔ وقفہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس کا مقصد دنیا ہو اللہ اس پر اس کے معاملات متفرق کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے، دنیا سے اسے وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ جس کی نیت آخرت ہو اللہ اس کے معاملات یکجا کر دیتا ہے، اس کو دل کا غنا حاصل ہوتا ہے، دنیا اس کے پاس مجبور ہو کر آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اپنی تمام فکریں آخرت کے لیے کر لے اللہ اسے دنیا کی فکر سے نجات دے گا، اور دنیا کے احوال میں جس کی فکریں مرتکز ہوں اللہ کو کیا پرواہ کہ کس وادی میں وہ ہلاک ہوگا۔ وحشیوں کے طریقے چھوڑ دو، صبر کی پناہ لو، خوش رہو گے، کیونکہ تاریکیاں بھی چھٹ جائیں گی۔ بغیر شکر کے تم رواداری برتتے ہو اور بغیر حرج کے تم ہمیں روکتے ہو۔ اللہ کا لطف آ جاتا ہے تو موجیں چھٹ جاتی ہیں، وہ تنگی سے فراخی اور غم سے خوشی لاتا ہے۔